ناظرین کرام، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے نجف اشرف کی سرزمین سے نجف میڈیا کے توسط سے پروگرام فاطمہ ام ابیہا کے ساتھ آپ کا میزبان صابر حسین سراج۔ ایام فاطمیہ یہ وہ ایام ہیں، اگرچہ دیکھنے کے لحاظ سے اگر ہم ان ایام کو ملاحظہ کریں تو یہ چند مہینوں پر مشتمل ہیں، اور میرے خیال میں یہ چند مہینے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت، آپ کی شخصیت اور آپ کے مقام و عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اگر ہم یقیناً پوری عمر بھی لگائیں تو آپ کی سیرت کو، آپ کی شخصیت کا کما حق ہو یقیناً ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ان ایام میں ہماری کوشش یقیناً یہی ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان ایام میں آپ کی سیرت سے مربوط رہیں، آپ کی شخصیت سے مربوط رہیں، اور کم از کم ان ایام میں ہم آپ کی شخصیت کو جاننے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں۔ انہی کلمات کے، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس سیشن میں ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور آپ کی منزلت اور مقام کو، چونکہ ہمارے لیے خصوصاً ہم شیعان حیدر کرہ کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے سیشن میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے مہمان گرامی جناب قبلہ سماعت الشیخ محمد علی غازی صاحب۔ ہم آپ کو اس سیشن میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ شکریہ۔ تو انہی تناظر میں ہم آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو آیا ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی اقوال میں بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کے حوالے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اور آپ ان کے اقوال کی روشنی میں ہمیں آپ کی فضیلت اور عظمت کے نمونے اقوال میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکریہ قبلہ صابر سراج صاحب۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف کرایا، اسی طرح خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، فاطمہ۔ جیسا کہ خطبہ فتقیہ میں بھی آپ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اعلموا انی فاطمہ، کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ تو یہاں فاطمہ کہنے کا مطلب ہے کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ یہ کہنا نہیں چاہتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو اسم فاطمہ ہے اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ذات فاطمہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے تعارف کرا کے پہچنوایا تھا، اس فاطمہ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اسی طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو احترام جو کرتے ہیں، اور آپ کی شہادت کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر آپ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر جو مرثیہ پڑھا امیر المومنین علیہ السلام نے، وہاں پر بھی آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اگر ظالموں کا خوف نہ ہوتا، یہ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے باب ولادت فاطمہ زہرا، مولدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں، کہ اگر ظالموں کا خوف نہ ہوتا تو میں قبر فاطمہ زہرا اور قبر رسول اللہ کو اپنا مسکن بناتا۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے دل میں آپ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت خود امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے فرامین میں ملتا ہے، اور آپ علیہ السلام یعنی جناب حسنین کریمین علیہ السلام اپنا تعارف ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں کہہ کے جو نہ کرتے تھے۔ اور جب کربلا کے واقعے میں دیکھتے ہیں تو جناب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے جب جناب زینب نے گریہ کیا کہ اپنے بھائی کی شہادت کے واقعات سن لیا اور دیکھ لیا کہ اب ظالموں نے امام کو شہید ہی کرنا ہے، تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن زینب، ان جدی
افضل منی خیر منی و ان ابی خیر منی و ان امی خیر منی اللہ و ان اخی خیر منی، یہ سارے مجھ سے بہتر تھے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے بے ہیں شک۔ تو میرا دنیا سے چلا جانا کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ۔ تو یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو ہر معصوم نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم اور آپ کے جو اسماء ہے وہ ان اسماء ہمارے حقیقت پر دلالت نہیں کرتے ہیں، جیسا میرا نام محمد علی ہے تو میرا نام محمد اور علی کی حقیقت پر دلالت نہیں کرتے، لیکن یہ جو ہستیاں ہیں جو اہل البیت علیہ السلام ہیں، جناب رسالت مآب محمد ہے تو حقیقت میں محمد ہے، محمود ہے تو حقیقت میں محمود ہے، اللہ۔ اسی طرح فاطمہ ہے تو حقیقت میں فاطمہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام ان اسماء گرامی کی تشریح فرماتے تھے اللہ کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا، اللہ۔ تو یہاں پر امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے جو چاہنے والے ہیں، فاطمہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے جدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی قیامت کے دن واقعات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے محبین کو چن چن کر ان کی شفاعت کرتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح زہرا نام کیوں رکھا ہے، روایت میں بیان فرمایا معصومین علیہ السلام نے اس لیے رکھا ہے کہ جس طرح اہل زمین کو آسمان کے ستارے روشن نظر آتے ہیں تو اہل آسمان کو یعنی ملائکہ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور جو ہے اسی طرح نظر آتا ہے، چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح ام ابیہا جو آپ کو لقب دیا ہے، بطول جو کہا ہے، اس میں فرمایا کہ بطول اس لیے کہا ہے، معصومین فرماتے ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ کیا ہے، وہ جو دیگر خواتین کے لیے جو نجاست وغیرہ خاص ہے ان سے پاک و منزہ رہتی ہے، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان تمام رجس سے کیا ہے، دور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اہل البیت سے رجس کو دور رکھنے کا کیا ہے، وعدہ کیا ہے، ارادہ فرمایا ہے، اور ارادہ الہی میں کبھی بھی کیا ہے، تخلف نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اہل البیت علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ قرار دیتے تھے۔ اس وجہ سے ایک حدیث ہے جو کہ سند کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرمایا امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ ہم جو ہے نا مخلوقات خدا پر حجت ہے، و جدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا حجت علینا، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم معصومین کے اوپر کیا ہے، حجت ہے۔ لہٰذا بعض علماء اور محققین نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب کو دیکھتے ہوئے ان کے مقام و مرتبے میں ہم فرق نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ دونوں کیا ہے، فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو برابر نظر آتے ہیں۔ جہاں پہ علی جیسے ہستی کے برابر فاطمہ کا معیار بیان مقام اور منزلت کو اہل البیت بیان کرتے ہیں، ہم اور آپ کیا ہے اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ خصوصاً قبلہ صاحب جس طرح میں نے ابتدا میں بھی اشارہ کیا اس حدیث کی طرف جو بہار میں یہ حدیث ہمارے وقت کے امام کے جو پیغام ہے، فرمایا فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی اسوۃ حسنہ، اس میں امام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ دین کے دفاع کے حوالے سے جس طرح جناب ابراہیم کو شیعہ نوح قرار دیا قرآن مجید میں، سبحان اللہ، تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام خود کیا ہے، صاحب شریعت تھے اور صاحب مصحف تھے، اس کے باوجود جناب ابراہیم کو کہا کہ وہ نوح کے شیعوں میں سے تھے، تو نوح کے شیعوں میں سے کیسے تھے؟ اس لیے کہ جناب نوح علیہ السلام نے جو توحید کا پیغام جن سختیوں کے ساتھ پہنچایا ہے، اس لحاظ سے جناب ابراہیم بھی کیا ہے، ان کے پیرو تھے۔ اسی طرح یہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ابتدائی ایام میں جہاں مسلمانوں کی کیا ہے بڑی تعداد تھی مدینے میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحلت فرما چکے ہیں، جہاں ابھی کیا ہے ایک صحابی رسول جو نا حاکم وقت بنا ہوا ہے، اور اس حاکم وقت نے جب امامت کو اور خلافت کو بیت نبوت سے دور کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر اس خلافت الہیہ کے دفاع میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے، ایک جو کردار ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے لے کر خود امیر المؤمنین تک تمام ائمہ کے لیے کیا ہے اسوہ ہے۔ اور اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار جو قرآن مجید میں بیان فرمایا، آپ کا انفاق کرنا، آپ کا ایثار و قربانی، یہ ساری چیزیں، آپ کی دعائیں، ہم اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں اور آپ کا جو
خطبہ فلکیہ ہے ان میں جو مطالب جو بیان ہوئے ہیں اگر ان کو دیکھیں تو یقیناً یہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی کیا ہے؟ حجت ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔